میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا، غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ۔ آج اس طرح کے زہریلے سانپ اگر تمہارے ارد گرد آ بھی جائیں، تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے، موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے، موت و حیات کی قدرت میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں، قادری کتے ہیں، ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو آج اس روئے زمین کا منظر ہی بدل جائے گا۔ لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں یا خوف سے تھر تھراتے ہیں، ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ لیکن جس دن تمہارے قدم ڈگمگانے سے رہ گئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا۔ جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔